محمد نذیر وادی کشمیر. سنیں پورا کشمیر. سنو FM 89.4. آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام چاند تارے RJ نور الایمان کے ساتھ سنو FM کشمیر نیٹ ورک پہ. السلام علیکم، دس از می RJ نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک. پروگرام چاند تارے میں تمام تر ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید. امید ہے کہ آپ کا ویکینڈ اچھا گزر رہا ہوگا اور آپ اپنی زندگی کو اچھی طرح سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور خود بھی خوش رہ رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھ رہے ہوں گے. ہمارا اور آپ کا ساتھ رہتا ہے ہر ہفتہ اور اتوار 1 سے 3 بجے تک، جس میں ہم لوگ بچوں کی باتیں کرتے ہیں. بچوں سے ریلیٹڈ ٹاپکس جو ہے میں آپ کے ساتھ لے کر آتی ہوں، شیئر کرتی ہوں، اور آپ کا بھی جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور اسی طرح آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں کمنٹ کے ذریعے. آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا جو کالنگ نمبر ہے وہ تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اویلیبل ہے. وہاں پر جا کر آپ ہمیں اپنا جو کالنگ نمبر ہے وہ لے سکتے ہیں اور ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا، گرمی جو ہے اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنا خیال رکھیں، اور نہ صرف اپنا خیال رکھیں بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. گرمی میں ہم لوگ جو ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ عید کے بعد تو خیر ہم لوگوں کے گھروں کا جو مینیو ہے وہ بہت چینج ہو چکا ہے، اور اب ہر وقت ہی جو ہے گوشت اور گوشت سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یا کھانے ہوتے ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم لوگ جب گرمی ہوتی ہے تو اس میں پھر ڈائجسٹو سسٹم بھی جو ہے اس طرح سے ایک چیزوں کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس کے علاوہ ہم لوگ اتنے ہیوی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو عید کے بعد جو ہے یہ سلسلہ کافی زیادہ تیز ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہم لوگ جو ہلکی پھلکی غذائیں ہیں وہ کھائیں. ہم لوگ ڈھیر سارا پانی پئیں، کیونکہ جب ہم لوگ گرمی میں پانی نہیں پیتے صحیح طرح تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس سے ہم لوگوں کو بہت زیادہ سستی آتی ہے. ہم لوگوں کے سر میں جو ہے بہت کامنلی درد ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کھانے ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے ڈائجسٹ نہیں ہوتے، ہضم نہیں ہوتے، اس لیے کیونکہ پانی کی کمی ہوتی ہے. اور پھر کافی زیادہ مسائل بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہمارا اسٹمک جو ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنا خیال رکھیں، نہ صرف اپنا بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اور اس گرمی میں دوسروں کو بھی ہم لوگ جو ہے ایک ٹھنڈا شربت بنا کر دیں، کوئی جوس بنا کر دیں، کچھ اور چیز بنا کر دیں، جس سے جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہو سکے. اور اس گرمی جو اتنی زیادہ گرمی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ انٹینس گرمی ہو چکی ہے، اگر باہر ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر باہر جانے کا دل نہیں کرتا، کچھ کام کرنے کا دل نہیں کرتا. تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے تمام تر جو تجاویز ہمیں بتائی جاتی ہیں ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں، جو چرند پرند ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ان کو بھی پانی دینا، کھانا دینا بہت ضروری ہے. اپنے چھتوں پر جو ہے میک شور کریں کہ ان کے لیے کھانا پانی ضرور رکھیں، تاکہ ہم لوگ جو ہے ان کا بھی خیال رکھ سکیں. اچھا، اگر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں آج، تو ہم لوگ آج جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کا ایموشنلی اسٹرانگ ہونا، مینٹلی اسٹرانگ ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. یعنی کہ جذبات پر قابو پانا اور ان کو کنٹرول کرنا، اور اپنے بچوں کو سکھانا کہ جو جذبات ہیں وہ ہمارے ماتحت ہونے چاہیے، نہ کہ ہم جذبات کے ماتحت ہو جائیں. اور اگر ہمیں اچھا فیل ہو رہا ہے تو پھر ہم لوگ جو اسی طرح سے ریئیکٹ کریں، اور اگر ہم غصے میں ہیں تو پھر وہ جو غصہ ہے وہ ہم پر حاوی ہو جائے اور ہم لوگ اسی طرح سے ریئیکٹ کرنے لگ جائیں. تو یہ چیزیں بتانا کہ کس طرح سے خود کو ہم نے ان جذبات کے ماتحت نہیں ہونے دینا، بلکہ ہم لوگوں نے اگر ہمیں غصہ آ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے، یا پھر اگر غصہ آ رہا ہے تو کس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو برداشت کرنا ہے یا کہیں صحیح جگہ پر اس کو لگانا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے جذبات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح سے مینٹلی اسٹرانگ ہونا ہے. تو اس چیز پر ہم لوگ آج بات کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی بات کریں گے کہ آج جو کہ
14 जून है और 14 जून मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तौर पर, और जिसमें बेसिकली ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आपने खून की एहतियात देने हैं, और जिससे ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है बल्कि हम लोग खुद भी एक हेल्दी लाइफ जो है गुजार सकते हैं। अगर हम लोग खून का एहतियात करते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता कि हम लोग जो है बहुत से लोगों की जान बचा रहे हैं, बल्कि इससे ये भी होता है कि हम जो अपनी ज़िंदगी है, अपने जो खून के अंदर की जो तब्दीलियाँ होती हैं उनको भी जो है हम लोग बेहतर कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग का जो खून होता है वो भी साफ और होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम लोग को चाहिए कि हम लोग खून का एहतियात दें, जिस ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी को हम लोग जो है बचा सकें। और इसके अलावा आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि हमारे मुजफ्फराबाद के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं आज के दिन पर, और इसके अलावा बहुत से इस तरह के इंटरेक्शंस भी हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि आज का जो दिन है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज का दिन बेसिकली वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, और इसमें ये बताया जाता है कि जो खून की एहतियात देने वाले लोग हैं उनकी कितनी अहमियत है और वो किस तरह से माशरे के अंदर एक मस्बत तब्दीली लेकर आ रहे हैं। और बहुत से थैलेसीमिया के मरीज़ जिनको जो है खून की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो है हमारी एक खून की बोतल, एक खून की बूंद जो है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और किस तरह से वो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है, और इसके अलावा उनकी ज़िंदगी जो है वो बचा सकती है। तो इन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन देता है, हमें एनर्जी देता है कि हम लोग और ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करें। सो ज़रूर अपना जो फीडबैक है वो हमें दें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं, हमारा जो कॉलिंग नंबर है उस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और आप जो है ये भी कर सकते हैं कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें 888 पर SMS भी कर सकते हैं, या हमारा जो लाइव सेशन है उसमें आप जाकर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। सो जल्दी से जो है कमेंट्स कीजिए हमें, और हमारा जो नंबर है वो मैं दोबारा से बोल देती हूँ। हमारा नंबर है 0582253237 ये हमारा कॉलिंग नंबर, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं, और इसके अलावा SMS करने के लिए आपको 888 दबाना होगा, और इस तरह से आप जो है हमें SMS कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं हमें अभी हमारे लाइव सेशन में हमें ज्वाइन किया, उन्होंने शहराज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, और उसके अलावा चौधरी मोहम्मद आरिफ लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह हमेशा खुश रहो, थैंक यू सो मच। और उसके अलावा बहुत से और लोग भी जो अभी हमें SMS करेंगे और कर भी रहे हैं। मोहम्मद शकील कियानी ने भी जो हमारा मैसेज हमारा जो लाइव सेशन है वो ज्वाइन किया है, वानी रशीद और सरदार मोहम्मद सालार मुमताज़। और इसके अलावा बहुत से और भी लोग जो कि साथ साथ हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन रहे हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वो लोग जो कि हमें रेडियो पर सुनते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, क्योंकि वो हमें कॉल्स भी करते हैं, आप हमें SMS भी करते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो सिर्फ रेडियो पर सुनते हैं वो इसलिए भी क्योंकि आई थिंक हम लोग जो है लाइव एक तो जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रेगुलरली हमें सुनते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो लोग जो हमें फिर SMS कर रहे होते हैं, हमें कॉल्स कर रहे होते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज के टॉपिक पर जो है मैं बात करूँगी, और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि हम लोगों ने किस तरह से बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है। उसकी बहुत से जो है किस तरह से बहुत से वेज हैं, बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं। और इसमें आई थिंक सबसे पहला जो तरीका यही होता है कि आपने सबसे पहले हैसियत पेरेंट आपने खुद जो है इस तरह का एक रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए कि बच्चे जो है आपकी शख्सियत से बहुत कुछ सीखें। यानी कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आपने किस तरह से उस गुस्से को कंट्रोल करना है, या फिर अगर आप खुश हैं तो किस तरह से खुशी का इजहार करना है, या अगर आप गमगीन है, उदास है, तो फिर किस तरह से आपने अपनी उदासी को जो है खुद तक रखना है और उस पर जो है काबू पाना है, या फिर किस तरह से आप उस उदासी के जो फेज है उससे निकल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर वालिदैन जो है बच्चों के सामने करेंगे तो फिर बच्चों को भी पता चलेगा कि जी हाँ, हम लोगों ने भी अब ऐसा करना है। ठीक है, और बच्चों को शुरू दिन से ही उनकी तरबियत के अंदर शामिल करना, बहुत सी एक्टिविटीज़ के थ्रू भी आप उन्हें बता सकते हो कि किस तरह से अगर गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ साइकेट्रिस्ट को सुन रही थी तो वो बता रहे थे कि जब आपको गुस्सा आता है तो फिर आपने बच्चों को बताना है कि गुस्से में आप ये नहीं कर सकते कि आपने दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, बल्कि आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करो।
या अपने गुस्से को डिफाइन करो कि किस तरह से आपको गुस्सा आ रहा है, कैसा गुस्सा होता क्या है, ठीक है। अगर आप इस तरह से वो करोगे, या फिर आपने ये करना है कि 1 to 10 तक या 10 to 0 तक आपने जो है काउंटिंग करनी है, ठीक है, और बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, तो फिर ये होगा कि आपको जो है जब आप 0 तक पहुंचोगे या आप 1 तक पहुंचोगे तो फिर आपका जो गुस्सा है या उसका लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसी तरह की बहुत सी और साइकोलॉजिकल टिप्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने गुस्से को जो है उस पर काबू पा सकते हो। और सबसे मज़े की चीज़ मुझे ये लगती है कि बहुत से साइकेट्रिस्ट वगैरह कहते हैं कि आपने जो है गुस्से को पेंट करना है, यानी कि आपने अगर कोई पेज और पेपर लेना है, पेन लेना है, और उसके बाद फिर आपने कलर्स लेने हैं, बच्चों को देने हैं, और फिर आपने कहना है उनको कि आपने गुस्से को बनाना है या गुस्से की शक्ल बनानी है। और इससे ये होगा कि उनके जो इमोशंस होंगे अंदर से वो निकलेंगे बाहर, और फिर वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होती है जिसकी वजह से जब आपको गुस्सा आ रहा होता है और फिर आप उसको दबा रहे होते हो, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो फिर वो बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो इसलिए उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर आगे जाकर ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए आपने जो है बच्चों को पेपर पेन वगैरह लेकर देना है, पेंसिल लेकर देनी है, और आपने कहना है कि आप गुस्से को पेंट करो, या अगर आप उदास हैं तो आपने उदासी को पेंट करना है, या कुछ इस तरह से। तो आपने उन एक्सप्रेशंस को क्या करना है कि बाहर निकालना है, ताकि वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो सके, वो कम हो सके। और इसके अलावा ये जो चीज़ है वो उनको और भी मदद देती है कि उन्होंने किस तरह से अपने फैसले करने हैं, और डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ रहा है तो फिर आपने किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, या और भी बहुत सी इमोशंस होते हैं। कभी कभार आप किससे गुस्सा हो जाते हो, आप किससे नाराज़ हो जाते हो, तो किस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है। अच्छा, इसके अलावा आपने ये भी करना है कि कभी कभार बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर उदास हो रहे होते हैं या अफसरदा होते हैं, तो आपने कभी भी उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी। कभी कभार बच्चों को एक अनकंफर्टेबल जोन में रहना भी जो है उनके लिए ठीक साबित हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी और उसके अंदर एक स्टोरी लिखी हुई थी, और उसमें ये एक माँ बेसिकली अपनी स्टोरी बयान कर रही थी। वो कह रही थी कि जब मैं अपनी एक 13 साल जो मेरी 13 साल की बेटी थी, तो उसको मैं स्कूल से लेने गई एक दिन, और उसके बाद फिर मैंने देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है और इस तरह, और वो मुझे सही तरह से सलाम भी नहीं कर रही जिस तरह से वो पहले करती होती थी, और उसके अलावा वो जिस तरह बात करती होती थी पूरे रास्ते आज वो चुप थी। तो जब मैंने पूछा तो उसके बाद फिर उसने बताया कि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है तो वो मुझसे नाराज़ हो गई है, और मुझे नहीं पता कि वो क्यों नाराज़ हो गई है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब देखा माँ ने कि उनकी जो बेटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा अब उदास है और इस तरह सब कुछ, तो फिर उनको एक ख्याल आया कि मैं उस बच्ची के वालिदैन से बात करती हूँ कि वो जो है अपना जो रवैया है वो ठीक करे, और इस तरह से मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये फ्रेंड्स हैं ये दोबारा से दोस्त हो जाएं और जो उसी तरह से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन फिर उसके बाद उस माँ ने सोचा कि नहीं, बल्कि मैं जो है अपनी बेटी को थोड़ा सा टाइम देती हूँ, थोड़ी सी स्पेस देती हूँ, ताकि वो इन इमोशंस को रेगुलेट कर सके और वो बेसिकली कुछ अच्छा कदम उठा सके। और उसके बाद फिर काफ़ी हफ्ते गुजरे, काफ़ी महीने गुजरे, और उसके बाद फिर उनकी जो बेटी थी तो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस तरह गुस्सा भी आया, और कभी कभार वो रोने लग जाए और ये कुछ। लेकिन उसकी माँ ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने जो है इस चीज़ को ठीक कर देना है, ये सब कुछ। उन्होंने इमोशनली उसको स्ट्रेंथ दी, उसको सपोर्ट दी, बट उसने जो है कभी भी इस चीज़ को सेटल करने की कोशिश नहीं की कि मैं जो है सब कुछ ठीक कर दूंगी और सब कुछ। तो इसलिए कभी कभार हमें बच्चों को एक स्पेस देने की भी ज़रूरत होती है, एक टाइम उन्हें देना जो है बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने मामलात को खुद सेटल करने की कोशिश करें। और इसी तरह फिर बाद में खैर उन लोगों ने जो है बात करके और सब कुछ करके जो है अपने मामलात जो ठीक कर दिए। तो इसमें जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये नज़र आया कि कभी कभार ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें और उनको उस अनकंफर्टेबल माहौल के अंदर रहने दें, ताकि वो बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखें जो वो शायद हम लोग उस तरह से उनको ओवर प्रोटेक्ट करके उनको नहीं सिखा सकते, या कभी कभार उनके मसाइल को खुद हल करके हम लोग उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह नहीं सिखा सकते या कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं बता सकते। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग उनको
ان کے حالات پہ چھوڑ دیں، اور کبھی کبھار اگر وہ سیف ہے تو پھر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور ان کو اس طرح سے چیزیں بتائیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ابھی ہم کمنٹس بھی ساتھ ساتھ ریڈ کریں گے. اور نصیر کوسو نے بھی ہمیں میسج کیا ہے، اور وہ صحبت پور بلوچستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایس ایم ایس کیا کہ کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ نہ لو کہ وہ برائی کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ برائی ہمیشہ وہ کرتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے. بالکل. کبھی کبھار جو ہے یہی ہوتا ہے کہ آپ مطلب کسی کی پازیٹیوٹی کو یا کسی کی اچھائی کو آپ نے کبھی بھی اپنے لیے استعمال نہیں کرنا، یا کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھانا. اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی ایسی اگزامپلز ہمیں ملتی ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے بہت بری ہوتی ہے اور ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. بہت اچھا میسج دیا نصیر کوسو. اور اسی طرح ابھی ہمارے ساتھ برکت رمضانی بھی شامل ہوئے ہیں، اور وہ بلوچستان سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ تمام تر لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ریگولرلی آپ ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کمنٹ کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو آپ جو ہے ضرور آج کے ٹاپک کے حوالے سے بھی ہمیں کمنٹ کریں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ ریگولیٹ کر سکیں، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکیں، اور کس طرح سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنے جذبات پر قابو پانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح ابھی جس طرح میں نے بات کہی تھی کہ ہم لوگ چاہیے بچوں کو کہ بچوں کو ہم لوگ ایک انکمفرٹیبل ماحول کے اندر رہنے دیں تاکہ وہ بہت سی چیزیں سیکھیں. اسی طرح کبھی کبھار بچے جب غلطیاں کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچے ان غلطیوں سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ان کو اوور پروٹیکٹ کرتے رہیں. کیونکہ کبھی کبھار بے جا حفاظت جو ہوتی ہے، بے جا سیفٹی جو ہوتی ہے، وہ بچوں کو وہ چیزیں نہیں سکھا پاتی جو کہ ان کو سیکھنی چاہیے اس ینگ ایج میں. تو اس لیے کبھی کبھار جب بچے غلطی کر جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی ڈانٹنا چاہیے کہ تم نے غلط کیا یہ کچھ، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور یہ سکھانا چاہیے کہ غلطیوں سے جو ہے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو، اور ان غلطیوں سے آپ نے کس طرح سے سبق حاصل کرنا ہے کہ آنے والے مستقبل کے اندر، آنے والے وقتوں میں آپ نے وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی. اور اگر ہو بھی جاتی ہے تو پھر یہ ایک نارمل چیز ہے کہ کبھی کبھار انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں سے سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ہمیشہ غلطی کرتے رہیں یا پھر آپ وہ کام ہی نہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کو یہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے کہ غلطیوں سے سیکھنا بہت ضروری ہے، اور غلطیاں کرنی کوئی بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، سو اٹس اوکے ٹو فیل بٹ اٹس ناٹ اوکے ٹو کوئٹ. اوکے، سو یہ چیز جو ہے بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھار جو ہماری ناکامی ہوتی ہے، کبھی کبھار ہمارے جو فیلیئرز ہوتے ہیں یا ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہیں، جبکہ ہماری جو کامیابیاں ہوتی ہیں کبھی کبھار وہ ہمیں اس طرح سے چیزیں نہیں سکھا پاتی. تو اسی طرح بچوں کو بھی جو ہے یہ موٹیویشن دینی ہے ہم نے کہ آپ نے جو ہے اگر کوئی چیزیں جو ہے نا وہ مسلسل کرتی رہنا، بے شک آپ کو اس کے اندر، اس راستے کے اندر بہت سی ناکامیاں ملیں یا بہت سی فیلیئرز ملیں یا بہت سی غلطیاں آپ کرتے رہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی آپ نے جو ہے اپنا جو کام ہے اس کو نہیں چھوڑنا، یا اپنا جو ایم ہے اور جو گولز ہیں ٹھیک ہے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ چیزیں اگر ہم لوگ پیرنٹس بتاتے رہیں گے یا ان کی تربیت کے اندر شامل کرتے رہیں گے تو پھر بچوں کے لیے ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے کنٹینیو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بھی بچوں کو بتانا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو فرینڈز ہوتے ہیں یا ان کے باقی جو اسکول کے اندر لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت اپنی زندگی کے اندر آگے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بچے کے پاس نہیں ہو سکتی، یا آپ کے بچے جو ہے افورڈ نہیں کر پاتے.
تو پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے کبھی بھی شکر کرنا نہیں چھوڑنا, یہ جو گریٹیٹیوڈ کا جو ایک فیلنگ ہے وہ نہیں چھوڑنی, کیونکہ آپ نے جو ہے یہ بچوں کو بتانا ہے کہ روز رات کو آپ نے ایک پیج لینا ہے, ایک پینسل لینی ہے, اور اس کے بعد تمام تو جو چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں آپ نے ان کو لکھنا ہے, جو اچھی چیزیں آپ نے ان کو لکھنا ہے, تاکہ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت پازیٹیو ہو سکے, اور اس کے علاوہ ایک شکر کرنے کی جو عادت ہے وہ بچوں میں آ سکے. تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک یہ ایکٹیویٹیز بہت سے ممالک کے اندر ہوتی ہے, پاکستان کے اندر بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے ایک تربیت کا حصہ بھی ہوتی ہے. اور میں نے بھی بہت سی ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے جو والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کس طرح سے آپ نے ایک جو گریٹیٹیوڈ کی فیلنگ ہے وہ پیدا کرنی ہے اپنے اندر, اور آپ نے جو ہے مختلف کوئی نوٹ پیڈ لینے ہیں, اور اس کے بعد یا کوئی پیج لینا ہے, اور اس پہ تمام تر چیزیں لکھنی ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور آپ کو جو ہے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر کی جو ایک کمپیریزن والی جو فیلنگ ہوگی, یا پھر ایک ایسی فیلنگ جو کہ ہوتی ہے جس میں آپ کو بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے اور دوسرے کے پاس یہ چیز ہے, سو میں کیوں اتنا زیادہ انفیریئر ہوں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکنیک جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ استعمال کی جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے بچوں کو اگر آپ بتائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں, بہت زیادہ شاید. اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو ہے اپنے سے اوپر والے لوگوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, اور پھر آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح کی فیلنگس جو ہے بچوں کے اندر جو ہے پروڈیوس کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور لیکن آج کل جو ہے ہم لوگ اس طرح سے تربیت پر فوکس نہیں کر رہے ہوتے, یا پھر ہم لوگ اس طرح سے ایموشنلی ایک تعلیم نہیں دیتے بچوں کو. اسکول کے اندر بھی اور گھروں کے اندر بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے نظام ہے, یا پھر اس طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں اس کے اندر ایموشنل یا مینٹل لرننگ نہیں کی جاتی, نہیں دی جاتی, جس سے پھر بچوں کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور آگے جا کر وہ اپنے فیلنگس کو ریگولیٹ نہیں کر پاتے, پروسیس نہیں کر پاتے. تو یہ پھر جو ہے ان کے لیے کافی زیادہ فیلئر کا ایک سامنا کرنا ایک ریزن ہو جاتی ہے ان کی فیلئر کا. تو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ گھر کے اندر بھی, اسکول کی سطح تک بھی ہم لوگ اس چیز کو ذرا پروموٹ کریں کہ ہم لوگ ایموشنل لرننگ اور جو تمام تر سوشل لرننگ ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ ہم لوگ مینٹل لرننگ بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ سکیں. اور اس کے علاوہ اور کبھی کبھار خیر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اوور ایکسپریسو ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو ہر ایک کے سامنے اور بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا بچوں کو کام ڈاؤن رکھنا کہ آپ نے جو ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں بتانی, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ایموشنز کو خود تک کس طرح رکھنا ہے کہ دوسرے جو ہے اس سے افیکٹ نہ ہو رہے ہوں. اور کبھی کبھار ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ جو غصہ ہوتا ہے یا جو اداسی ہوتی ہے یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے آنا, لیکن برا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ایموشن سے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہو یا دوسروں کو افیکٹ کر رہے ہو. تو یہ لرننگ ان کو دینی ہے. ہم لوگ جب بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ شاید اس طرح سے ان کے سوالات کے صحیح جواب نہیں دے پاتے, جس کی وجہ سے ان کے اندر اور زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے, اور جس میں پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا, غصہ کرنا بری بات ہوتی ہے. نہیں, غصہ کرنا بری بات نہیں ہوتی, بلکہ اگر آپ کا غصہ دوسروں کو افیکٹ کر رہا ہے, اگر آپ کا غصہ, آپ کے غصے سے دوسرے افیکٹ ہو رہے ہیں, اور اگر آپ کا غصہ آپ پر حاوی ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے کچھ الفاظ منہ سے نکال رہے ہو کہ دوسرا جو ہے وہ اس سے ہرٹ ہو رہا ہے, تو یہ چیز بری ہے. آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ان کو ایک غلط چیز ان کے دماغ میں ڈال رہے ہوں اور جس سے وہ اور ہی زیادہ کنفیوزڈ ہوں. تو جو زندگی کی فلسفی ہے وہ بچوں کو صحیح معنوں میں صحیح طرح سے پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے بہت سی چیزوں پر لیبل لگا دی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ ایموشن غلط ہے اور یہ ایموشن ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز جو ہے بچوں کو بتانی ضروری ہو گئی ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے بیسیکلی بچوں کو یہ بتائیں کہ ہنسنا بھی اچھی بات ہے, خوش رہنا بھی اچھی بات ہے, اور جو اگر آپ غصہ ہو رہے ہو یا اگر آپ جیلس بھی فیل کر رہے ہو تو وہ بھی ایک نارمل چیز ہے, ٹھیک ہے.
ایک انسٹاگرام پر میں ایک ریل دیکھ رہی تھی جس میں ایک سائیکیٹرسٹ تھی آئی تھنک, اور وہ بتا رہی تھی کہ جو جیلسی ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں سے جیلس ہو رہے ہیں تو یہ ایک بری چیز ہے. یہ ایک بری چیز نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہے کہ کبھی کبھار انسان کے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اور دوسرے کے پاس وہ ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ جیلس ہو جاتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جیلسی کے بھی 2 فیزز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان فیزز کے نام خیر مجھے بھول چکے ہیں, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ جو ایک فیز ہوتا ہے جو کہ ٹھیک ہوتا ہے یعنی کہ نارمل ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹریم لیول کا فیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ پھر شامل ہو جاتا ہے کہ جی اس میں آپ سوچ ہوتے ہو کس طرح سے دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے یا آپ نے وہ چیز اس سے چھیننی ہے یا یہ سب کچھ. جبکہ جو ایک سمپل جو نارمل فیز ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے جیلس ہو رہے ہوتے ہو تو یہ ایک نارمل چیز ہے کہ اگر یعنی آپ اس لیے غمزدہ ہو رہے ہو یا آپ اس لیے جو ہے سیڈ ہو کیونکہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو دوسرے کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آپ نے بھی شاید بہت محنت کی ہوگی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز ان کے پاس آ گئی. بجائے انہوں نے محنت کی ہوگی, انہوں نے بھی محنت کی ہوگی, انہوں نے بھی یا کوئی اپرچونٹی گین کی ہوگی تو ان کو وہ چیز مل گئی. اب آپ جو ہے اپنے لیے اپنے لیے غمگین ہو یا اپنے لیے افسردہ ہو کہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی. سو اس طرح سے ایموشنز کو تھوڑا سا ڈیفائن کرنا اور بچوں کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی جو ایموشن ہوتا ہے آپ کا وہ اچھا یا برا نہیں ہوتا, بلکہ انٹل انلیس آپ اس ایموشن سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچا رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے بچوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, بجائے اس کے کہ ہم لوگ ہر چیز پر لیبل لگا دیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے یہ چیز غلط ہے. ان کو ایکسپلین کرنا, ان کا پورا کانسیپٹ سمجھانا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور اگر ہم لوگ بہت ہی اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں نا چیزوں کو تو پھر وہ چیز بھی جو ہے بچوں کو کافی زیادہ آگے جا کر ان کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے کہ جی یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے. ابھی ہمیں کمنٹ کیا ہے محمد اجاز نے, اور وہ لکھ رہے ہیں کھوکھر میانہ گندل ضلع منڈی بہاؤدین پنجاب, اور وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا شو بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو سو مچ محمد اجاز آپ کا کمنٹ کرنے کا, اور آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اسی طرح آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے لائف کا حصہ بن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں فریکوینسی پر بھی سن سکتے ہیں, 89.4 کی فریکوینسی پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو فرمائشیں ہیں وہ ہم میک شور کریں گے کہ پوری کریں. اور تو اپنی جو فرمائشیں ہیں وہ آپ ہمیں 881 پر بھی SMS کر کے بتا سکتے ہیں, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ میں بتانا بھول گئی, وہ یہ تھا کہ خیر بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ میں ایڈ کرتی جاؤں گی تھرو آؤٹ دا شو جب ہم لوگ ریڈیو پر شو کریں گے. لیکن ابھی فی الحال جو ہے لائیو کے اندر میں یہ بھی بتانا بھول گئی کہ ہم لوگ یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ جو والدین ہوتے ہیں ان کی جو سپیریورٹی ہوتی ہے اس کو بھی بچوں کے اوپر امپوز کر دیتے ہیں کہ جی والدین ہوتے ہیں اور ان سے آپ نے جو ہے ایک احتیاط پہ بات کرنی ہے, اور اگر یہ جب دوستی نہیں ہوگی ان دونوں کے درمیان تو پھر جو ہے بچے اپنی باتوں کو چھپائیں گے اور اس طرح سے اپنے ایموشنز کو بھی ریگولیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیز بھی جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ بچوں کے جو ذہن ہوتا ہے یا ان کی جو ایموشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم لوگ بات کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ دا شو. آپ ہمیں فریکوینسی پر سن سکتے ہیں اگر آپ نے سننا ہے, لیکن فی الحال ہمارا جو لائیو سیشن ہے اس کا وقت یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہم ملتے ہیں ریڈیو فریکوینسی 9.4 پر.